السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین تمام کا میں آج کے سینی ٹائم پروگرام میں دوبارہ استقبال کرتا ہوں اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بہترین مخلوق بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسے نبی کے دامن میں امتی بنا کر یعنی دنیا میں ہمارا مبعوث فرمانا، یعنی تمام انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں اور ان تمام نے بھی اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعا مانگی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل امت اور افضل بشریت ہمیں ہی عطا کی ہے، اور وہ امت کوئی اور نبی کی نہیں بلکہ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار حضور سرور کونین سید عالم جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو امت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جیسے ہمیں بشریت پر ہمیں افضلیت بخشی ہے، امت پر افضلیت بخشی ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام احسانات، اکرامات اور کئی ایسے نوازشات ہم پر عطا کی ہے، جس کا ہم جتنا بھی چاہے اپنی نسل و نسل آبا و اجداد جتنی چاہے اس کی شکر ادا کریں گے تو بے حد کم ہوگا۔ تو ناظرین کرام، جس طرح سحری ٹائم پروگرام آپ پہلی تاریخ سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں شامل ہو کر اپنے تمام سوالات سے ہم کو نواز رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ آپ سبھی بخوبی واقف ہے کس طرح ہماری اسکرین پر آپ سبھی کے سوالات دینے کے لیے ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز شہر کی مشہور معروف شخصیت اور ان کا گھرانہ بہت عزت اکرام کے ساتھ سارے ہندوستان میں نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی بہت عزت اکرام کی نظروں سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک ہمارے ساتھ اس گھر کا چراغ ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہے، تو آج بھی ان کا میں تعارف کراتے چلوں آپ سبھی کے درمیان۔ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید علی حسین قادری صاحب قبلہ مدظر العالی کامل جامع نظامیہ وائز مکہ مسجد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں مولانا کا سب سے پہلے بہت بہت دوبارہ استقبال کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر کہ آپ روزانہ ہمارے ناظرین کے تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ تو ناظرین آج بلا تاخیر میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں اور مولانا کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ روزانہ کی طرح سوال کے جواب آپ مطمئن بخش انداز میں دیتے ہیں، کافی ہمارے ناظرین اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ اس پروگرام کو ہمارے ساتھ پیش کرنے میں جو تعاون کیا ہے ارزا کلیکشن، جو اس پروگرام میں ہمارا بھرپور تعاون رہا ہے، تو جزاک اللہ خیر ان کا۔ اور ناظرین آپ جیسا کہ ابھی لائیو آ چکے ہیں تو آپ کا ایک فرض بنتا ہے، کیونکہ ہم اتنی رات کو آپ کے سوالات حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے اور آپ کو توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ہمارے اس کام کو اگر آپ سراہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی محبتوں سے نوازنا چاہتے ہیں، تو ضرور ایک بار ہمارے اس پیج کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی لوگ اس پروگرام میں شامل ہو کر اپنے تمام مسائل سے واقفیت حاصل کریں۔ تو ناظرین ایک بار لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور تمام اپنے دوست احباب کو انوائٹ کر دیں، بتا دیں کہ سحری ٹائم پروگرام کا ایک بہترین انداز میں شمع نیوز کے پیج پر شمع نیوز آپ سبھی کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو آپ سبھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ایسے سوالات مت کریں جس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہو اور کسی کے مذہب مسلک یا کوئی ایسے آپسی اختلافات کو نہ چھیڑیں، بلکہ کوئی بھی مسائل روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ، فطرہ، ایسے کوئی بھی مسائل پر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں پہلے سوال سے کہ اگر بیوی کے روزے رمضان کے جو ہوتے ہیں فرض اگر قضا ہو جائے اور اگر وہ دیگر ایام میں رہنا چاہتی ہیں مگر شوہر اجازت نہیں دیتا اس بنا پر کہ بیوی شوگر کی مریضہ ہیں، تو اگر شوگر کی مریضہ ہونے کی وجہ سے شوہر اجازت نہیں دیتا تو اس صورت میں بیوی کیسے اپنے رمضان کے قضا روزے مکمل کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ برادران عزیز، جو سوال ہم سے کیا گیا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی کے روزے رمضان مبارک میں کسی مرض کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے قضا ہو جاتے ہیں، رہ نہیں پاتے ہیں، تو اس کی قضا ہم کو بعد میں کرنی ہے، اور یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، ورنہ اس کی پوچھ تاچھ ہم کو روز قیامت ہوگی۔ یہ ہم پر لازم شے ہے جس کا پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اگر شوہر کو یہ خیال ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، شوگر کی مریضہ ہے،
اور شوگر کی باعث انہوں نے روزے چھوڑ دیے، بعد میں ان کو قضا کرنی ہے، تو یہاں پر شوہر کا اپنا کوئی رائے یا مشورہ نہیں چلے گا، بلکہ یہاں جو بات اہمیت والی ہے وہ طبیب حاذق ایک ماہر ڈاکٹر کا مشورہ آپ کو لینا پڑے گا، کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کے بیوی روزے نہیں رکھنا چاہیے ان کی بیماری کے باعث، ان کی کمزوری کے باعث، ان کی علالت کے باعث، تو پھر ڈاکٹر کے اس مشورے کو آپ قبول کر سکتے ہیں اور ان روزوں کے آپ جو ہے قضا کے بجائے ان کا فدیہ ادا کر دیں تو کافی ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ صحت اچھی ہے اور وہ آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے کر روزے رکھ سکتی ہیں، تو یہ آپ کو چاہیے کہ آپ رمضان کے روزے قضا ضرور کریں۔ اب یہاں جو بات ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نفل روزوں کے لیے وہ حکم ہے، شوہر کی اجازت لینا اور اس کا جو ہے خیال رکھنا یہ نفل روزوں کے لیے ہے، فرض روزوں کی قضا کے لیے شوہر کا حکم نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول پاک کا حکم ہے، اور جہاں پر اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے تو وہاں کسی اور کا حکم نہیں چلتا۔ تو جہاں پر آپ کو قضا کرنی ہے اور جسمانی قوت اچھی ہے، صحت اچھی ہے، تو پھر قضا کرنی چاہیے۔ ہاں صحت کمزور ہے، بیماری بہت زیادہ ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو پھر آپ اس کا فدیہ دے دیں، قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی ماشاءاللہ، جیسا کہ ابھی آپ سوالات کی شروعات ہو چکے ہیں اور آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ جلد سے جلد اس پروگرام میں شامل ہو جائیے اور اپنے تمام سوالات جو بنیادی ہو اور دین سے اس کا کنسلٹ ہو تو ویسے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا ایک سوال ہے، اگر شوہر اور بیٹا دونوں بھی کسی ایسی یعنی بات نہیں ہے جس کی بنا پر وہ مسجد بھی نہیں جاتے، کوئی ایسی روک ٹوک بھی نہیں ہے جس کے جیسے مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے، صرف گھر میں ہی نماز ادا کرتے ہیں، جس سے بچے کے مستقبل پر بھی کافی اثر پڑ رہا ہے، تو کیا اس صورت میں بیوی شوہر کو کیسے حکم دے کے مسجد کو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں پر نماز کا قائم کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، تو نماز کو قائم کرو۔ اسی طرح دوسرا ایک حکم پروردگار عالم نے فرمایا وارکعوا مع الراکعین، کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں جب اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے اس آیت کریمہ کے تو آپ کو معلوم ہوگا وارکعوا مع الراکعین سے مطلب ہے کہ باجماعت نماز پڑھو، اور باجماعت نماز پڑھنے سے ایک تو امت کا جو تصور ہے وہ پورا ہوتا ہے، دوسری طرف جو آپ کو ثواب ملتا ہے اس میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اب جو سوال کیا گیا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے بڑوں کو اپنے آپ کو ایک مثال کے طور پر پیش کرنا ہوگا کہ والدین جو عمل کریں گے اس کا اثر بچوں پہ ضرور ہوگا، کہ والدین کے اعمال نیک ہوں گے، ان کا کردار اچھا ہوگا تو بچوں پر بھی وہی اثر ہوگا۔ تو اب جو سوال کیا گیا ہے کہ بیوی کیا کرے، تو بیوی ایک تو ضرور بضرور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے شوہر سے یہ کہیں کہ آپ مسجد کو تشریف لے جائیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچے کو لے جائیے اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ جب تم اللہ کی راہ پر بلاؤ ادعوا الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ جب آپ اللہ کے راستے کی طرف کسی کو بلاتے ہیں تو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیں، کہ اس کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، کہ شوہر کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے کہ وہ اپنی انا کی خاطر ضد پکڑ لے، ایسا نہ ہو، بلکہ محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور حسن نصیحت کے ساتھ ان کو پیش کیجیے۔ دوسری ایک دعا ہے جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ شوہر بھی اور بچے بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام میں یہ دعا ملتی ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، کہ یہ دعا آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی پابند ہو جائیں گے نماز کے اور بچے بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے دو سوال کے جواب الحمدللہ مطمئن بخش انداز مل چکے ہیں، اگر آپ ہو سکتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین میں آپ کو پھر ایک بار بتا دوں کہ آپ سحری ٹائم پروگرام میں جس طرح ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، اگر آپ ان سے کوئی بھی مسئلے پر سوال کرنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک آپ ہم کو میسج کر سکتے ہیں۔ بعض حضرات کو ہم نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ آپ
اگر اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسنجر کے ذریعے آپ ہمیں میسج کر کے بتا سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسے بھی کہ یہ میسیجز ہمیں میسنجر پر آ رہے ہیں اور اس کے جواب بھی ہم یہاں پر شامل کر رہے ہیں اور اس کے جواب بھی طلب ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے لیکن کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ غسل ہے، جنابت ہے اور کوئی بھی ایسے مسائل ہے میاں بیوی کی زندگی کے تعلق سے بغیر آپ نام پوشیدہ رکھے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ اور آپ کا فرض یہی بنتا ہے کہ اگر آپ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس پیج کو ایک بار یوٹیوب پر بھی اس پروگرام کو لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور براہ راست اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دو طرف کے بھی ہمیں سوالات ہم یہاں پر شامل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ جتنا ہو سکتا پورے سوال کے جواب ہم یہاں پر مفتی صاحب سے مطلوب ہیں۔ اگر کسی کے سوال چھوٹ جاتے ہیں تو ادب معافی چاہتے ہیں۔ تو آئیے ایک اہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اکثر میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے بہت الحمدللہ کافی گھرانے میں محبت بھری زندگی ہوتی ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو جب گھر سے نکلتا ہے آفس کے لیے، کام کے لیے، تو سر پہ پیشانی پہ ایسا بوسہ دیا جاتا ہے، یا بیوی شوہر کے پیشانی پہ بوسہ دیتی ہے۔ تو کیا اس طرح روزے کی حالت میں بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ اور اس صورت میں کہ دونوں بھی وضو سے ہو، دونوں کا روزہ بھی برقرار رہنا چاہیے اور دونوں کا وضو بھی برقرار رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں جو سوال کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں میاں اور بیوی کے درمیان میں ایسا کوئی عمل نہ ہونا چاہیے جو شہوت کی طرف ابھارے، کیونکہ وہ تعلق روزے کی حالت میں آپ کو اس سے روکا گیا ہے۔ تو کوئی بھی ایک عمل جو اس طرف ابھارتا بھی ہو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بھی اپنے آپ کو رو کے رکھنا چاہیے۔ ہاں عام حالت میں ہے تو احناف کے پاس، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو چھوتا ہے اور بیوی شوہر کو چھوتی ہے تو ان کے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما کے پیروکار ہیں، جو ان کے متبع ہے اور شافعی اور حنبلی ہیں، تو ان کے لیے یہ بات کو جاننا ضروری ہے کہ امام شافعی کی تحقیق میں اور امام احمد بن حنبل کی تحقیق میں اگر شوہر بیوی کو چھوتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح بیوی شوہر کو چھوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں کے لیے دونوں احادیث موجود ہے، یہ خیال نہ ہو کہ اختلاف کیسے ہے، نہیں، دونوں حدیث پاک موجود ہے۔ امام اعظم نے ایک حدیث پاک کو اختیار کیا اور اس سے مسئلہ استنباط کر سمجھایا کہ اگر بیوی شوہر کو چھوتی ہے یا شوہر بیوی کو چھوتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح امام شافعی نے ایک اور حدیث پاک سے استدلال فرمایا ہے۔ تو جو حنفی ہیں تو ان کے پاس وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کی حالت میں ایسے اعمال سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جی، اگر مولانا دونوں میں اگر مذہب کا بھی اختلاف ہو، مسلک کا، جیسا کہ شوہر اگر شافعی ہے اور بیوی حنفی ہے، یا پھر بیوی شافعی ہے یا شوہر حنفی ہے، تو اس صورت میں اگر بوسہ وغیرہ کیا جائے تو کیا ہوگا دونوں کا وضو؟ نہیں، اب جس تحقیق پر جس مسلک پر چل رہے ہیں اسی کے لحاظ سے حکم ہوگا۔ تو جو حنفی ہے اس عمل سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جو شافعی ہے اس عمل سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اب شوہر شافعی ہے، بیوی حنفی ہے، تو شوہر کا وضو ٹوٹ جائے گا، بیوی کا وضو باقی رہے گا۔ اور اگر اس کا برعکس ہو کہ بیوی شافعی ہے اور شوہر حنفی ہے تو شوہر کا وضو باقی رہے گا اور بیوی کا وضو ٹوٹ جائے۔ تو اس طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ وغیرہ بھی ملایا جاتا ہے تو بیچ میں کپڑا بھی حائل ہوتا ہے، تو کس طرح ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے؟ کپڑے کے حائل ہونے سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، برقرار ہے۔ ہاں، جلد کو جلد لگنا تو اسی سے ہی یہ وضو ٹوٹنے کا حکم ہم کو ملتا ہے۔ جی، دیکھیے ایک اور سوال ہے سمین خان کی طرف سے، بہت بہترین سوال ہے، ایک جنرل نالج کے لیے بھی ہے، اور ماشاءاللہ آج کے دور کے حساب سے میں سمجھتا ہوں ایسے سوالات ہونے چاہیے کہ جیسا کہ کافی لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو امتیں تھیں، کئی امتیں آئیں اور چلے گئی، اور سب کا اپنا اپنا ایک نبی ہونے کا جو دعویٰ تھا، نبی ہوئے، ان کی امتیں گزری، ان کا ایمان، ان کی کتاب بھی تھی۔ تو اس سے قبل جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو امتیں تھیں، یہ لوگ جب نماز پڑھتے تھے تب قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا، تو اس وقت وہ لوگ نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ کیا اس وقت نماز تھی بھی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال، معلوماتی سوال کیا گیا ہے کہ سابقہ امتیں جو عبادت کرتی تھیں
ان کی عبادت کا کیا طریقہ ہوتا تھا، کیا وہ نماز تھی یا اس سے ہٹ کے کوئی عبادت تھی؟ تو جب آپ احادیث کریمہ اور تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر ایک امت کے لیے اللہ نے ایک عبادت کا طریقہ رکھا تھا. جو جیسے آپ نے توریت، زبور، انجیل کا ذکر کیا ہے، ویسے ہی صحیفہ ابراہیم بھی رہا ہے اور صحیفہ آدم بھی رہا ہے. تو ان کے اندر احکام عبادت بھی نازل ہوئے ہیں اور عبادت کا طریقہ بھی نازل ہوا ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ جیسا ہمارا نماز کا طریقہ تھا ان کی نماز کا ویسا طریقہ نہیں تھا، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ایک امت کو ایک ایک نماز دی گئی تھی. ایک ایک نبی اپنے انداز سے نماز پڑھتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کی نماز کا بھی ملتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی نماز کا بھی ملتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز کا بھی ملتا ہے. لیکن کلمات وہ جو کیا کیا پڑھتے تھے، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ ان کے پاس جو صحیفہ تھا اس کے اندر کی قراءت کرتے تھے ہوں گے، لیکن اس کی تفصیل ہم کو احادیث کریمہ میں نہیں ملتی کہ وہ کیا پڑھتے تھے. لیکن بات یہ حق ہے کہ وہ بھی عبادت کرتے تھے جیسے ہم عبادت کرتے ہیں. ان کے لیے بھی روزے تھے جیسے ہمارے لیے بھی روزے ہیں، ان کے لیے بھی حج تھا جیسے ہمارے لیے بھی حج ہے. ہاں عبادتیں ان کے لیے مقرر تھی، اب اس کے اندر پڑھائے جانے والے اذکار یہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، زبان کتاب کی الگ ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ لے کہ ہر کتاب نے ایک ہی چیز کی تعلیم دی ہے، وہ ہے اللہ کی توحید کی تعلیم دی ہے، اللہ کی پاکی کی تعلیم دی ہے، اللہ کی عبادت کی تعلیم دی ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں ہوتی تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے یہی پیغام دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور عبادت صرف اللہ کی ہوگی، معبود صرف اللہ ہی ہے. اور وہی تعلیم کو، وہی پیغام کو حضور پاک نے عام کیا ہے. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہر جو نبی تشریف لائے ہیں انہوں نے دو پیغاموں کا عام کیا. ایک توحید خدا کے پیغام کو عام کیا اور دوسرا حضور پاک کی فضیلت کے پیغام کو عام کیا. حضور پاک کے مرتبے کو انہوں نے سمجھایا اور یہ بتا دیا کہ ہم کو جو نبوت ملی ہے وہ حضور پاک کے صدقے میں ملی ہے. اگر وہ نبی ہمارے پاس تشریف لا لے تو ہم اپنی نبوت چھوڑ کے ان کے امتی بن جائیں گے اور ان کے مددگار بن کر ان کے پیغام کو عام کریں گے. یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا سوال جو آپ نے کیا ہے اور سمیم خان، اور اس کا بہت پیارے انداز میں جواب بھی دیا گیا ہے. آئیے ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں. عبدالقدوس صاحب کی طرف سے ایک سوال ہے کہ میاں بیوی دونوں مل کر فرض نماز کی جماعت کے ساتھ گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض نماز کی جماعت کے لیے دو مردوں کا ہونا ضروری ہے. بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ دو مرد جہاں ہو وہیں پر جماعت کا صحیح تصور، شرعی تصور وہیں پر قائم ہوتا ہے. لیکن اگر میاں بیوی ہی ہے اور لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے کہ باہر جا کر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا پھر تربیتاً سکھانے کے لیے نماز پڑھائی جا رہی ہے اور میاں پڑھ رہے ہیں، بیوی پیچھے سیکھ رہی ہے، تو اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن حقیقی جو تصور جماعت کا ہے وہ دو مردوں کے ہونے کے ساتھ ہی ہے. یہ جماعت بھی ہو سکتی ہے، کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ شوہر پورا آگے ٹھہرے، بیوی ان کے پیچھے ٹھہرے. آزو بازو میں نہیں ٹھہر سکتے، بیوی بالکل پیچھے ہو، شوہر آگے ہو اور شوہر نماز پڑھاتے جائیں، بیوی ان کے پیچھے اقتداء کر لے تو انشاءاللہ جماعت ہو جائے گی. اسی صورت میں مولانا کبھی کوئی مساجد میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے تو بیچ میں ایک پردہ ہوتا ہے اور اس طرف یعنی دائیں طرف اگر دیکھا جائے تو مرد حضرات کی جماعتیں ہوتی ہے اور بائیں طرف یعنی بیچ میں ایک پردہ ہوتا ہے اور صفے تو اس طرح ہے اگر پردہ ہٹا دے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ صفے ایک ہی ساتھ ہو. تو یہ کیا اس طرح بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو ہم کو یہ دیکھنی ہے کہ فضیلت وہ ہے اس عمل میں ہے جس کی ترغیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ہمارے سوچنے سے، ہمارے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی عمل فضیلت والا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اور عورت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کو زیادہ افضل قرار دیا. اور گھر میں بھی اندر جو کمرہ ہوتا ہے، دینان کے بجائے جو اندر کا کمرہ ہوتا ہے اس میں نماز پڑھنے کو زیادہ فضیلت والا بتایا ہے. کیونکہ عورت کے اندر پردہ ہے، عورت کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہے.
اب جو سوال آج لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہے، جو طریقہ آج لوگ اختیار کر رہے ہیں اور جو دلیلیں آج پیش کر رہے ہیں کہ حضور پاک کے زمانے میں لوگ مسجد میں آتے تھے، حضور پاک کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آیا کرتی تھی، تو ہم کون ہیں روکنے والے؟ تو یاد رکھیں کہ سب سے بہتر کسی نے دین کو جانا ہے تو صحابہ کرام نے جانا ہے، خلفائے راشدین نے جانا ہے، اہل بیت اطہار نے جانا ہے، ان سے بہتر ہم دین کو نہیں جان سکتے۔ جب حضور پاک کا زمانہ مبارک تھا اور آپ کے پاس لوگ تشریف لاتے تھے، عورتیں بھی آتی تھی، تو وہ زمانہ سیکھنے کا زمانہ تھا، وہ زمانہ اسلام کو جاننے کا زمانہ تھا، وہ زمانہ قرآن کے نزول کا زمانہ تھا، وہ زمانہ احکام کے اترنے کا زمانہ تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ لوگوں کو اسلام سکھا رہے تھے، احکام سکھا رہے تھے، اس لیے لوگ مسجد میں آتے تھے، ان کو اجازت تھی۔ لیکن جب احکام پورے ہو گئے، قرآن کا نزول پورا ہو گیا، دین اسلام کو اللہ نے تمام کر دیا اور اعلان کر دیا کہ کیا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دین کو آج مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مساجد میں آنے سے روک دیا، تو لوگوں نے، عورتوں نے جا کر اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اما جان حضرت عمر فاروق ہم کو نماز میں آنے سے روک رہے ہیں۔ تو اما جان نے فرمایا اگر میرے آقا اب تشریف فرما ہوتے تو میرے آقا بھی روک دیتے۔ تو یہاں پر یہ بات کو جاننا ہوگا کہ اسلام کے اندر عورت جب پردے میں نماز پڑھے تو زیادہ افضل ہے، گھر میں نماز پڑھے تو زیادہ افضل ہے۔ مسجد میں جانے کی فضیلت مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو اگر کوئی مجبوری کے عالم میں اگر مسئلہ جاننا ہی چاہتا ہے تو پہلے عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر لوگ مسجد کو آنا ہی چاہتے ہیں تو اس کی ترتیب بھی بتائی گئی ہے کہ پہلے مرد حضرات کی صفیں ہوں گی، اس کے بعد بچوں کی صفیں ہوں گی، اس کے بعد پھر عورتوں کی صفیں ہوں گی۔ ایسا سوال کیا گیا کہ بازو پردہ رکھ کر صفوں میں، تو عورتوں کی نماز ویسے درست نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے حرم پاک میں بھی دیکھا ہے، ہم وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ جب عورتوں کی نماز کی باری آتی ہے تو ان کو الگ حصے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ ایک اور سوال ہم یہاں پر کر لیتے ہیں، جیسا کہ 40 گرام سونا ہے اور وہ سونا نہ خریدا ہوا ہے، نہ بزنس کا ہے، لیکن سیونگ ہے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نصاب کو جاننے کی ضرورت ہے کہ 6 تولے سونا، 6 تولے سونا مطلب 60 گرام سونا ہوتا ہے۔ تو صرف اگر 40 گرام سونا ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ہاں اس سے زیادہ ہے یا پھر اس کے ساتھ آپ کے پاس کیش بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور سب کو ملانے کے بعد اگر 6 تولے سونے کی مالیت ہوتی ہے یقیناً اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ خریدنا ضروری نہیں ہے، مالک ہونا ضروری ہے۔ تجارت میں ہونا سونے کا ضروری نہیں ہے، مالک ہونا ضروری ہے۔ تو کسی بھی ذریعے سے، تحفے کے ذریعے سے، والدین کے ذریعے سے اگر آپ کے پاس سونا آیا ہے اور وہ اگر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا ہے تو 6 تولے سونا ہے تو اس پر آپ کو 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ جی ماشاء اللہ، کافی بہترین سوالات ہو رہے ہیں اور اس کے تمام جوابات بھی پورے انداز میں دیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کر دوں، ماشاءاللہ کافی لوگ سلام کر چکے ہیں، تمام سبھی کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے، ہمارے مولانا کی طرف سے بھی اور ہماری تمام ٹیم کی طرف سے بھی آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں، اور کافی اچھے سوال، یعنی بنیادی سوال بھی ہے اور بہت معلوماتی سوال بھی ہے۔ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور آپ کی ہمت اور آپ کی محبت ہمارے ساتھ جڑی ہے، اور اسی کی امید ہے کہ آپ ہمیشہ اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیں گے۔ تو جیسا کہ میری اپنی پھر ایک بار گزارش ہے کہ اگر کسی دوست احباب یا اپنے اہل و عیال یا خاندان کے کسی افراد کو بھی کوئی دینی مسائل سے واقف کرانا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے شمع نیوز کے اس سحری ٹائم پروگرام میں شامل ہو جائے، اور ضرور اپنے کوئی بھی دینی مسائل کو لے کر آپ یہاں پر حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو ایک اور بہت اہم سوال آج کے اس دور کے حساب سے کہ سب سے پہلے تو کچھ ایسا ہوتا ہے مولانا کہ کافی لوگ رات میں تھک کر آتے ہیں، 1 یا 2 بجے کے درمیان ہی تو سحری کا کھانا بول کر کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے فجر چھوٹ جاتی ہے، دوسرا یہ نتیجہ کہ اگر کوئی سحری کی نیت کر کے سو جائے اور اس کے بعد سحر میں نہ اٹھے تو کیا اس طرح وہ دوسرے دن اپنا سحری، بغیر سحری کا روزہ، جسے اکثر کامن لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ بن سحری کا روزہ ہے،
تو یا اس طرح روزہ مکمل کر سکتے ہیں؟ اور کیا اس صورت میں بن سحری کے روزے میں بھی کیا وہ برش وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ سحری کے اندر حضور پاک نے فرمایا ہے کہ برکت ہے، اور حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جو سحری کرتا ہے اللہ اس کو برکتوں سے نوازتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی ہے کہ آپ سحر فرماتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سحری کا اہتمام کریں. اس سے پہلا سوال کیا گیا ہے کوئی رات میں 2 بجے رات کو 3 بجے رات کو جلدی سحر کر لیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، سحر کاؤنٹ ہو جائے گی. لیکن فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کی پابندی کیجیے، اس سے آپ کو بہت برکت ملے گی. اور خاص طور پہ رمضان مبارک میں نمازوں کا اہتمام ضروری ہے، اور ہر دن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہماری ابتدا ہو تو اللہ کے ذکر سے ہو کہ ہم فجر کی نماز کے پابند ہو جائیں. اب دوسرا جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر کسی ولو بالفرض تھکن کی وجہ سے آنکھ لگ گئی اور کسی نے سحری نہیں کی تو اس کے روزے کا حکم کیا ہوگا؟ تو سحری سنت ہے، اگر وہ چھوٹ جاتی ہے تو روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کو ویسے ہی روزہ رکھنا ہوگا جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں. اور برش کا بھی وہی حکم ہے کہ آپ اگر ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کا اثر اگر حلق تک چلا جاتا ہے تو پھر اس سے احتیاط کریں، ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کریں. آپ مسواک استعمال کر سکتے ہیں، مسواک کا استعمال کرنا سنت ہے اور اس میں بہت زیادہ فوائد اللہ نے رکھے ہیں. جی بہت آج کے دور کے حساب سے بہت اہم سوال ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے ہر گھر میں یہ تو چیز نارمل ہو چکی ہے کہ ہر گھر میں واش روم پہلے ایک سپریٹ ہوا کرتا تھا، یعنی حمام ایک طرف بیت الخلاء ایک طرف تھا، لیکن آج کل ہر گھر میں ایک کمرے کے اندر ہی بیت الخلاء بنایا جاتا ہے. تو کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو ہو سکتا ہے؟ کیا اگر وضو جب ہو جاتا ہے تو کیا اس کے اندر جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں وہ بھی کس طرح پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے حالات کے تناظر میں لوگوں کے زندگی کے انداز بھی بدلے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پہلے جو بیت الخلاء ہوتا تھا وہ گھر سے دور ہوتا تھا، اب مجبوری، جگہ کی تنگی اور حالات کے تناظر کی وجہ سے ہو یوں گیا ہے کہ بیت الخلاء بھی گھر کا ایک حصہ بن چکا ہے. اب اس کے اندر اگر ہم نے جیسے واش بیسن وغیرہ لگا رکھا ہے اور وہیں پر وضو کرتے ہیں تو جائز ہے، وضو کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات کا خیال رکھیں کہ وہاں پر کوئی گندگی، نجاست نہ ہو. اگر نجاست ہو تو پہلے نجاست کو 3 مرتبہ پانی بہا کر پاک کر لیں، اس کے بعد آپ وضو کر سکتے ہیں. اور ہاں اگر بالکل متصل ہے بیت الخلاء تو وہاں پر دعائیں پڑھنے میں تھوڑا سا احتیاط کریں، اور آپ چاہیں تو دل میں پڑھ سکتے ہیں دعائیں، زور سے نہ پڑھیں. ہاں وقت تھوڑا سا فاصلہ ہے، جیسے لوگ پردہ بیچ میں رکھ لیتے ہیں، پردہ ہے تو پھر آپ آہستہ سے دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. ایک اہم سوال تھا اسود سید صاحب کی طرف سے، تو یہ مکمل ہو چکا ہے کہ باتھ روم وغیرہ میں وضو کرنے کا آپ نے طریقہ دیکھ لیا ہے اور الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات، مسعود صاحب کا ایک سوال تھا کہ نرینہ اولاد کے لیے جو دعائیں کی جاتی ہیں تو بعض لوگ بیٹے کی بھی خاص طور پر طلبگار ہوتے ہیں، تو کیا بیٹے کے لیے کوئی خاص وظیفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اولاد کا عطا کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اس کے اندر بندے کا اپنی کوئی کارکردگی نہیں ہوتی، یہ اس کا فضل، اس کا کرم ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ بیٹی جو ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اس کو کبھی کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اچھی تربیت کر کر ان کو شادی کے قابل ہو جانے پر شادی کر دیا ہے تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے. تو بیٹیوں کو اچھی تربیت کر کر، ان کو پڑھا کر، ان کو لکھا کر، ان کے اچھے طریقے سے نکاح کر دے تو آپ کے لیے جنت اللہ لکھ دیتا ہے. تو ایک آدمی کے جنت کی سبب کون بن رہے ہیں؟ اس کی بیٹی بن رہی ہے. تو یاد رکھیں کہ بیٹیاں یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے یہ اس کی برکت کا ایک ظہور ہے. ہاں یقیناً نرینہ اولاد کی خواہش ہو سکتی ہے، یہ جائز خواہش ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کسی کے دل میں اگر بیٹے کی خواہش ہو تو یہ جائز خواہش ہے، اس کے لیے دعا پڑھیے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین.
रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ये दुआ आप पढ़कर अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको बेटा अता फरमाएगा। कुरान की आयत है या फिर कोई किताब का वजीफा? ये कुरानी आयत है, ये आयत कुरानी है, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ये कुरान की आयत है, कुरान से बेहतर कोई और वजीफा नहीं हो सकता है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। एक और सवाल कि आज़ान तक पानी पिया जा सकता है क्या? या अगर जैसा कि किसी के घर के पास सायरन की आवाज़ नहीं आती और उनको वक्त याद नहीं रहा, लेकिन अचानक आज़ान की आवाज़ लगे और चाय या पानी पी रहे हैं, तो इस दौरान ये कंप्लीट कर लें या उसी हालत में छोड़ दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमने बारहा इस बात को नाज़रीन तक पहुंचाया है कि जो रोजे का ताल्लुक है वो वक्त से है, कि जहां फजर का वक्त शुरू हो जाता है वहीं पर सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उससे पहले ही खाकर पीकर बिल्कुल अपने आप को मजबूत कर लें, कि वहां उस वक्त के करीब तक ना जाए, क्योंकि उससे हमारा रोजा खतरे में पड़ जाता है। खुदा न खास्ता एक लम्हा इधर उधर हो जाए तो हमारा रोजा खतरे में पड़ सकता है। और ये बात याद रखें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह ने घड़ी दी है, फोन दिया है, जहां पर हम वक्त का तयन भी कर सकते हैं, वक्त देख भी सकते हैं, और चाहे तो उसके लिए एक अलार्म भी रख सकते हैं कि भाई फुला वक्त पर सहरी का वक्त खत्म हो रहा है। क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहां पर सायरन की आवाज या अज़ा की आवाज नहीं आती होगी। तो जहां पर ये मुकर्रर है कि कुछ ऐसे इलाके हैं हैदराबाद में कि जहां सायरन बजाया जाता है नमाज वक्त के खत्म होने के ऐलान के लिए, तो सायरन पर ही अपने रोजे को अपनी जो सहरी है उसको रोके और रोजे को शुरू कर दे। हाँ, कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहां पर अज़ा के जरिए से ही ऐलान किया जाता है कि भाई आपका जो वक्त था सहरी का वो खत्म हो चुका है, अब आप फजर की अज़ा की तैयारी कर लीजिए, फजर की नमाज की तैयारी कर लीजिए। तो फिर उस अज़ा के पहले ही हमको चाहिए कि हम खाने पीने से रुक जाएं। जी नाज़रीन, इस प्रोग्राम के 2-4 सवाल और यहाँ पर शामिल करते हैं, उसके बाद इख्तिताम की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ रोज़ाना की तरह कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी सहरी के टाइम का यानी मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया गया है, यानी सायरन के थ्रू आपको बता दिया गया है कि आप अभी रोजे पर आप यहीं पर रुक सकते हैं। आपका खाना पीना, आप जो भी दीगर अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहीं पर मुकम्मल कर लें। और बाज़ हज़रात गुटखा वगैरह खाकर आखिरी लम्हात में कुल्ली करने की जो कोशिश करते हैं वो ऐसा ना करें सहर के टाइम, क्योंकि उसकी वो उसका मज़ा और उसकी जो चीज़ें होती है छोटी छोटी छालियाँ वगैरह वो दांतों में वैसी फंस जाती है, फिर वो नमाज के दौरान या रोजे के दौरान मुंह में निकल आती है, जिसकी वजह से भी रोजा मकरूह हो सकता है। तो नाज़रीन, बहरे क्या आप जितना भी अभी तनावुल कर चुके हैं, पानी वगैरह मशरूबात वगैरह जो भी आप पी चुके हैं उसको मुकम्मल कर दें और यहाँ पर आप सहर की रिज़्वी के रोजे की नियत बांध दें। और आइए बढ़ते हैं दूसरे सवालात की तरफ। जैसे कि रहन पर रखना आजकल एक रिवाज बन चुका है, रहन पर कोई चीज लेना, रहन पर कोई चीज रखाना, तो क्या इस तरह रहन पर कोई चीज ले सकते हैं? अगर ले घर हो या गाड़ी हो कोई चीज, तो इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही बुनियादी सवाल और बहुत जरूरी सवाल है। इसके अंदर मैंने अक्सर अवाम को मुब्तला पाया है। यहाँ एक बात दर्ज कर दूं कि रहन जो है ये कर्ज है। रहन का मतलब ये होता है कि हम कर्ज लेते हैं और श्योरिटी के तौर पर कोई चीज उनके पास रखाते हैं ताकि उनको गारंटी मिल जाए, ताकि उनको भरोसा हो जाए कि उनके जो पैसे उन्होंने कर्ज में दिए हैं वो कहीं डूबने वाले नहीं है। तो जो लोग रहन पर घर ले रहे हैं, आज जो तरीका हो गया है कि लोग क्या कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए किसी मालिक के मकान को दे रहे हैं और उनसे घर ले रहे हैं ये कहकर कि हम रहन पर घर ले रहे हैं। याद रखिए कि जब आप 5 लाख रुपए उसको दिए और रहन पर घर ले लिए, वो घर आपके पास जो है ये श्योरिटी के तौर पर है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो शय रहन के तौर पर रखाई गई है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई और चीज हो, वो आपके पास अमानत है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका इस्तेमाल करना ये सूद में आ जाएगा,
یہ انٹرسٹ میں آ جائے گا جو حرام ہوگا. اس لیے جو آج لوگ رہن پر لیتے ہیں اور رہن پر 5 لاکھ روپے دے دیے کرایہ نہیں گھر استعمال کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ طریقہ غلط ہے. اس کا آپ صحیح طریقہ اختیار کیجیے جو اجارے کا طریقہ ہے، جو کرایہ داری کا طریقہ ہے. آپ وہ پیسوں کو رہن مت کریے. یہ طریقہ اختیار ہو سکتا ہے کہ اس کو رہن مت بولیے، اس کو ایڈوانس بولیے. آپ ریفنڈیبل ایڈوانس ان کو دے دیجیے. ایڈوانس کے نام اس کا نام ایڈوانس بولیے، ایڈوانس دیجیے. اور جب آپ ایڈوانس دے کر گھر لے رہے ہیں تو پھر آپ اس کو کچھ نامنل کرایہ مقرر کر لیجیے اور اس پر رہیے. یہ بہتر ہے. رہن کے نام پر کوئی چیز لی جائے گی تو اس کا استعمال کرنا اور اس کو یوز کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے. اگر وہ مالک مکان اجازت دے بھی رہا ہے تب بھی آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے. جی الحمدللہ. ناظرین جتنے لوگ بھی ابھی تک پھر دوبارہ میں ان کو سلام کا جواب دے دوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ان سبھی بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ماشاءاللہ گلف سے ہمیں دوسرے دیگر ممالک سے، سعودی عرب سے، کویت سے اور آسٹریلیا وغیرہ UK سے جہاں جہاں سے بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا وقت نکال کر شمال نیوز کو آپ واچ کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں سے بھی لوگ ہمیں اس وقت پروگرام میں دیکھ رہے ہیں ان سبھی کا بھی بےحد ہم مشکور ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ اسی طرح آپ اپنے وقت میں سے قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام میں شامل ہو جائیے اور کوئی بھی آپ دینی مسائل سے جڑے سوال کر سکتے ہیں. اور ایک دو سوال یہاں پر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جیسے کہ روزے کی حالت میں سب سے پہلے یہ سوال لے لیتے ہیں کہ چھوٹے ہوئے روزوں کو پیر اور جمعرات کو مکمل کر سکتے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جو روزے چھوٹ جاتے ہیں کسی عذر کی بنا پر، اس کو آپ جو دیگر مہینے رہتے ہیں اس میں آپ مکمل کر سکتے ہیں، چاہے وہ جمعرات اور پیر کی شکل میں رکھیں یا ہفتہ رکھیں، کوئی بھی دن آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کو مکمل کر سکتے ہیں. جی ایک اور سوال کہ روزے کی حالت میں PCR ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ بہت بڑا المیہ اس امت کا ہے کہ آج کووڈ-19 پھیل رہا ہے، لوگ وبا کا شکار ہو رہے ہیں اور بڑے پریشان ہیں. اللہ اس وبا کو ٹال دے اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں رحمت عطا فرمائے اور اس بیماری سے محفوظ رکھے. اب جو RT-PCR ٹیسٹ ہے جس کو سواب ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، جس سے کہ کووڈ-19 کا ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک روئی کا ٹکڑا لیا جاتا ہے اور ایک پلاسٹک کی لکڑی سے، پلاسٹک کی کوئی شے ہوتی ہے جس پر اس کو باندھ دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے اور اس کو ناک اور حلق کے اندر ڈالا جاتا ہے. تو اس سے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا کیونکہ روئی کے اندر کوئی سولوشن وغیرہ نہیں ہوتا جو آپ کے حلق میں چلا جائے یا ناک سے حلق میں چلا جائے. اس لیے کوئی چیز کو جسم سے لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی چیز جسم میں داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو PCR ٹیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ برقرار رہتا ہے. جی ایک اور سوال آخری اس پروگرام کا. اکثر مولانا چھوٹے بچے پیشاب کر دیتے ہیں بستر پر، یعنی پلنگ پر اگر پیشاب کر دیں تو کیا بیڈ شیٹ بدل دینے سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے یا پھر اس جگہ کو دھونا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھی جائے گی کہ وہ بچہ کیا عمر کا ہے. اگر بچہ بالکل شیرخوار ہے جو کھانا پیتا نہیں، کھاتا نہیں پیتا ہے، تو پھر اس کو پاک ہی مانا جائے گا. لیکن وہ بچے جو کھانے پینے لگے ہیں، اگر ان کا پیشاب بیڈ شیٹ پر ہے اور اس کا اثر آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے جو گدا لگا ہوا ہے، توشک رکھی ہوئی ہے یا اور کوئی جو پلنگ کے اوپر بچھایا جاتا ہے اس پر ہے، تو پھر آپ کو جہاں تک اس کا اثر دکھ رہا ہے وہاں تک اس کو صاف کرنا پڑے گا. بیڈ شیٹ بھی بدلنی پڑے گی اور 3 مرتبہ اس جگہ کو بھی صاف کرنا پڑے گا کہ جہاں پر پیشاب کا اثر آپ کو نظر آتا ہے. جب تک کہ آپ اگر اس کو 3 مرتبہ اس پر پانی بہا دیں گے تو انشاءاللہ وہ جگہ پاک ہو جائے گی. جی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بھی اس کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے، تو ایک بار دھونے کا سوکھنے کا وقت دیا جانا چاہیے، پھر 3 مرتبہ ایک ہی ساتھ دھو دیا جا سکتا ہے؟ اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس کو دھویا جائے، نچوڑا جائے، پانی پورا جتنی طاقت سے نکالا جائے، پھر اس کے بعد پھر دھویا جائے. یا پھر ایک اور طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس پر سے پانی کو بہایا جائے اور پانی آگے بڑھ جائے.
3 مرتبہ اس پر سے پانی بہ جائے تو پھر کافی ہو جاتا ہے. جی سید ناظرین بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. 2-4 سوال آج کے اس پروگرام کے چھوٹ رہے ہیں، وقت کی تنگی کے حساب سے ہم ان تمام سوالات کو کل مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین آج جتنے بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں حصہ لیے ہیں، اپنے اپنے سوالات کو یہاں پر شامل کیا ہے، اور الحمدللہ آپ نے سنا ہے کہ کتنے مطمئن بخش انداز میں مولانا مفتی سید علی حسین رضوی صاحب آپ کو جواب دے رہے تھے. جی آخر میں ایک بات ضرور میں عرض کرنا چاہوں گا اختتام سے پہلے کہ تلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے نائٹ کرفیو امپوز کیا گیا ہے، نائٹ کرفیو ہم پر لگا دیا گیا ہے. تو اس کے اندر تراویح کے لیے لوگوں کا بہت تشویش ظاہر ہو رہی ہے کہ تراویح کیا کریں، کیسے پڑھیں. تو ایک بات یاد رکھیے کہ تراویح پڑھنا اس میں بہت برکت ہے. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اندر تھوڑا کمپرومائز پیدا کریں، کہ اپنے اندر تھوڑا سا اپنے جو جستجو پیدا کریں کہ جیسے ہم 8:15 8:30 کو رکھ رہے تھے، اس کے بجائے جیسے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے وہیں پر ہم نماز کا وقت شروع ہوتے ہی اذان دے دیں، سنتیں ادا کریں اور فوراً جماعت کھڑی کر دیں. 8 بجے اگر آپ کے پاس جماعت یا 7:55 کو آپ کے پاس جماعت عشاء شروع ہو جاتی ہے، 5-10 منٹ کے اندر آپ تراویح کو شروع کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ مختصر انداز میں اگر ہم تراویح پڑھ لیں تو 40 سے 45 منٹ میں تراویح مکمل ہو سکتی ہے اور 9 بجے سے پہلے ہم اپنے گھروں کو پہنچ سکتے ہیں. تو ہم اس طریقے سے کوشش کریں، اور تراویح کے سبب، تراویح کی وجہ سے ہم پولیس کے نظروں میں نہ آئے، آپس میں اختلاف نہ ہو کہ پولیس کو موقع نہ بن جائے کہ وہ آپ پر کچھ تکلیف دے سکیں، آپ پر سختی کریں. آپ خود احتیاط کیجیے، کیونکہ یہ کرفیو لگایا گیا ہے لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے، جو لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے. اس بات کو سمجھیے اور آپ اپنی طرف سے کوشش کیجیے. اور جو بوڑھے حضرات ہیں، جو بزرگ حضرات ہیں، یا پھر جن کی امیونٹی کمزور ہے، جو شوگر پیشنٹ ہیں، بی پی پیشنٹ ہیں، یا پھر جن کو سردی بہت جلدی ہوتی ہے، ان سے میری التجا ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ان کو ضرور ثواب ملے گا. آپ ان مسائل کے اندر اپنے آپ کو نہ ڈالیے، پولیس کے ساتھ آپ مقابلہ مت سمجھیے، وہ آپ کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے ہے. اس کو سمجھیے اور جلد سے جلد تراویح ختم کر 9 بجے سے پہلے آپ اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے. جی ماشاءاللہ، دیکھیں بہت اچھی بات آپ مولانا کے ذریعے سماعت فرما رہے تھے. صرف یہ سماعت کرنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے 2-3 طرح کے فائدے ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اس وبا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے. دوسرا یہ کہ آپ جب محفوظ رہیں گے، اگر باہر بلا وجہ نہیں نکلیں گے تو آپ کے ذریعے پھیلنے والا جو وائرس اپنے گھر تک پہنچے گا. آپ کے گھر میں موجود اہل و عیال کو، چھوٹے بچوں کو، اپنے والد بزرگواروں کو اس سے تکلیف بھی نہیں پہنچے گی. اس سے آپ کے گھر میں جو بھی پریشانی وغیرہ جو لاحق ہونے والی ہے اس سے آپ بچائیں گے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جس طرح کئی ویڈیوز پھر پرانے لاک ڈاؤن کے وائرل ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک ایز اے میڈیا پرسن میں آپ کو بتا رہا ہوں، گزشتہ سال جو پولیس کی طرف سے ظلم و بربریت کیا گیا تھا، تو اس تمام لاٹھی چارج کے ایسے کئی ویڈیوز فی الحال ہمارے درمیان آئے ہیں. تو یہ جو آپ مناظر دیکھے ہیں، شاید ہو سکتا اگر آپ اس بار بھی اگر غفلت برتیں گے، اگر پولیس کے رولز فالو نہیں کریں گے، اگر گورنمنٹ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، گائیڈ لائنس پر آپ عمل آوری نہیں کریں گے، تو ضرور یقین مانیے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سختی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم بھی تکلیف میں آ جائے گا اور گھر والے بھی آپ کی یہ جسم کی تکلیف کو دیکھ کر وہ بھی تکلیف میں آ جائیں گے، دل بھی تکلیف میں آ جائے گا. تو بہرحال باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن آپ جتنا ہو سکتا اس کووڈ کی وبا میں آپ جتنا ہو سکتا احتیاط کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، خود کی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کو بھی احتیاط کرنے کے رائے مشورے دے سکتے ہیں. تو ناظرین، شہری پروگرام میں جتنے بھی آپ تمام نے سوال کیے ہیں ان تمام لوگوں کا بےحد مشکور، کیونکہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے شہری کے ساتھ ساتھ آپ شہری سے بھی آپ لطف اندوز ہوتے رہے اور اس پروگرام سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر آنے والے وقت میں صحیح ٹائم پروگرام میں آپ ایک نئے سوال کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑیں گے. تو آج کے لیے میں سب سے پہلے مولانا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ اتنی رات کو بھی آپ کی دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر شبا نیوز کے ایک دعوت نامہ پر آپ نے لبیک کہا اور تمام ناظرین کو آپ نے الحمدللہ جتنے بھی مطمئن بخش انداز میں آپ جواب دے رہے ہیں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.
اور اسی کے ساتھ ناظرین میں ارزا کلیکشن کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے، اور ہماری ٹیم کا بھی بہت بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں اور ہماری ساری ٹیم کو اور مفتی صاحب کو دیجیے اجازت، پھر ہوگی ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔